صبر کی حد کر دی۔ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ذرا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سناؤ کہ وہ کون تھا، یہاں جنگل میں کیوں آباد ہوا، کعبہ کیوں بنایا، کس طرح اللہ کے راستے میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، اس نے جو رب سے وعدہ جب بھی کیا اس کو پورا کیا۔ اب کہانی لکھ دی، ہمارے مفسرین کو عادت ہے نا کوئی نہ کوئی سچا جھوٹا قصہ لکھ دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی سے لینا دینا تھا، اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں، وہ سال بھر نہیں آیا، تو اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی کھڑے رہے، گھر ہی وہاں بنا لیا، سال بعد آیا تو آپ نے کہا یار تو نے تو مجھے بڑی تکلیف میں ڈالا۔ یہ غلط بات ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، روایت کی روشنی میں بھی نا کمزور ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ابو داؤد میں ایک روایت ضعیف جو کاٹنی چاہیے، کمال پیغمبروں کے اپنی جگہ، ان کے لیے اور بہت سی چیز کہ آدمی بیان کرتا میں نے حضور علیہ السلام سے ایک سودا کیا نبوت سے پہلے، تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی آ کر دیتا ہوں پیسے، یاد نہیں رہا، اس دن بھی نہیں، اگلے دن یاد آ گیا تو حضور نے فرمایا نوجوان تو نے یار مجھے مشقت میں ڈالا، میں یہیں کھڑا، یہ بھی نہیں سمندر صحیح۔ یہ صادق الوعد جو ہے نا، وعدے کا سچا ہونا، یہ چھوٹے موٹے وعدے نہیں، یہ ایمان اور اسلام کا وعدہ ہے کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ عہد کر لیتا اپنے رب سے کہ میں تیری غلامی کروں گا، جو تیرا حکم ہوں گا مانوں گا، جب وہ اس کو نبھاتا ہے ساری عمر اس میں سچا نکلتا، وہ ہو جاتا ہے صادق الوعد۔ جو کہتے ہیں مگر پورے نہیں اترتے، ہم لوگ اسی لیے جھوٹے ہیں نا، کاذب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں گے، نہیں، ذرا سا کو نفع نقصان کا معاملہ آتا سود و زیاں کا بھاگ جاتے ہیں کہ اس میں تو گھاٹا پڑ رہا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ناراض ہو رہا ہے، نہیں، کاذب الوعد نکلتے ہیں۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تیری بندگی کروں گا، کی ہے اس نے، اور وہ وعدہ جو بالکل آخری تھا گردن کٹوانے کو، اس میں بھی سچا نکلا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھا۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے ذکر میں یہ کہا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ان کو ہم نے نبی بنایا، اور دوسری جگہ بھی کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تجھے اسحاق دیں گے، وہ نیکوکار ہوگا، نبی ہوگا، اس کو صرف نبی کہا، مگر اسماعیل علیہ السلام کو کہا رسول النبی، کہ وہ رسول بھی تھا نبی بھی تھا۔ اب علماء میں یہ بات چلتی آتی ہے، پڑھے لکھے لوگ یہ بحثیں پڑھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ تو کہنے لگے کہ نہیں ایک ہی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے اس حیثیت سے اس کو نبیون کہتے ہیں، اس کو خبر دی جاتی ہے، جب اس کو آگے کنوے کرتا ہے دنیا کو بتاتا ہے وہ رسول ہوتا، پیغامبر ہوتا۔ بات تو بڑی ٹھیک تھی، مگر قرآن مجید نے اس کو کچھ رد کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ تجھ سے پہلے نہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے، الگ الگ کر کے نا، کہ نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ کوئی نبی بھیجا، مگر یہی ہدایت اس کو کرتے رہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ، اور حدیث پاک میں بتایا کہ رسول جو ہے نا وہ 300 کے قریب ہوئے ہیں، نبی بہت ہوئے، تو فرق کرنا پڑا نا پھر، تو علماء پھر فرق کرنے لگ گئے کہ جو شریعت نئی لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا، جو شریعت نئی لے کر نہیں آتا پرانی شریعت پر چلتا ہے وہ نبی ہوتا پھر۔ مگر یہ بھی بات کوئی صحیح نہ نکلی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، مگر ان کے پاس شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کوئی شریعت نہیں لائے۔ اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں مگر ان کے پاس بھی شریعت کوئی نہیں، باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ ہے، اور اسحاق اور سارے جو ہے نا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن تیمیہ کی کتاب النبوت جو ہے نا، اس میں کچھ نہ ہوتا، یہی تحقیق ان کی جو ہے بس یہی ایسی ہے کہ سونے میں تولنے کی قابل۔ انہوں نے کہا رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، نئی شریعت نہیں ہوتی، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے، رسول کا کام جو ہے نا مشکل ہوتا، وہ صرف ماننے والوں کی طرف نہیں آتا کہ نبیوں کو مانتے مگر ذرا بگڑ گئے ان کو درست کر، نہیں، وہ جو بالکل مکذب ہو جاتے ہیں نا، توحید کو ہی نہیں مانتے، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، خالص پکے کافر ہو جاتے ہیں نا، ان کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں بہت نبی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبیوں کو بگڑ گئے تھے کچھ، تو ان کی اصلاح کے لیے جو آتا ہے، جیسے ہماری امت میں مجدد ہے وہ نبی ہے۔ جو بالکل کافروں کی طرف آتے ہیں نا وہ رسول اور مرسل ہوتے ہیں، اس وقت بڑی ٹکر لگتی ہے،
وہ لوگ مان ہی نہیں رہے ہوتے اللہ کی توحید کو، یا سرے سے قیامت کو ہی نہیں مانتے، یا وحی کے آنے کو نہیں مانتے۔ تو اسماعیل علیہ السلام چونکہ عرب میں بھیجے گئے، عرب کے لوگ جو بنو جرم تھے، یہ سارے پہلے نے کوئی نبی نہیں ملا تھا، کوئی ان کے پاس دین نہیں تھا، یہ پکے جو ہے نا کافرین اور منکر وہ تھے۔ ان کو منوانا کہ اللہ ہے، ایک ہے، آخرت ہے، یہ بڑی بات تھی۔ اس پر مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق جو ہے نا ابن تبلیغ، یہ نہیں کہ پھر ٹوٹتی، اور یہ بہت عمدہ، اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں پھر نقل کیا اور بڑی تحسین کیا کہ یہ ان کا یار بہت اچھا کام ہے، بڑی علمی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول النبی تھا، صرف عام مسلمانوں کو درست کرنا ہی اس کا کام نہیں تھا، جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے منکر یا توحید کے منکر یا آخرت کے، ان کو بھی دوبارہ اسلام میں لانا ان کا کام